बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज पीटीआई के 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 2 सालों में पीटीआई के ऊपर बहुत तनकीद की हमने, आटा चीनी स्कैंडल्स के ऊपर, बहुत सारे दूसरे स्कैंडल्स के ऊपर हमने उनके ऊपर बहुत तनकीद की है। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी आलमी सतह पर हुई हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो इमेज है वो बेहतर हुआ है। उन चीज़ों के ऊपर मैं आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँगा। 15 पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा। मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि पॉइंट नंबर 14 और 15 आपने लाजमी सुनना है। वो ऐसा पॉइंट है कि शायद बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान ने वो चीज़ अचीव की है और आपने वो लाजमी सुनना है। शुरू करते हैं 14 पॉइंट्स। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं एक आपके सामने वो 15 पॉइंट्स रखूँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इस पॉइंट्स के बीच में कहीं ना कहीं उसका लिंक उसके साथ है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब ये हुकूमत आई तो उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर 20 बिलियन करंट डेफिसिट जो अकाउंट था वो थे, और अब वो 3 बिलियन रह चुके हैं। इसी तरह से जो स्टेट बैंक की 6 ट्रिलियन की अदायगी थी जो भी इस वक्त ज़ीरो हो चुकी है। IMF और स्टेट बैंक पर जो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसको कह रही थी कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो 7.5% तक भी जा सकता है। लेकिन किस तरह से पाकिस्तान ने, जो मौजूदा हुकूमत है, उसने अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को यूज़ करके ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें किस तरह से इनको कामयाबी मिली, वो इन पॉइंट्स के बीच में कहीं ना कहीं है। तो मैं इसलिए आपके सामने ये पहले से एक डेटा रखना चाहता था। पॉइंट नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान को चाइना से 4.6 बिलियन के डिपॉजिट लोन मिले जिसने मदद की करंट अकाउंट डेफिसिट में। उसी तरह से पॉइंट नंबर 1 का ये हिस्सा है कि 3 बिलियन पाकिस्तान को सऊदी अरब से मिले, और 3.2 बिलियन की डेफर्ड पेमेंट के ऊपर ऑयल की इनको फैसिलिटी मिली, वो भी सऊदी अरब से मिली। और इसी तरह से 3.3 बिलियन इनको मिला UAE से और कतर से। सो ऑल टुगेदर ये 15.8 बिलियन जो पाकिस्तान को इन अपने दोस्त ममालिक से एक अपने अच्छे रिलेशंस की वजह से पाकिस्तान को मिला, जिसने IMF के सामने पाकिस्तान की एक जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी कर दी। पॉइंट नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान के जो PM है इमरान खान, उन्होंने 2018 में चाइना का विज़िट किया, जिसके बीच में उन्होंने 15 MOU साइन किए, जिसके बीच में जो कैदी हैं उनको ट्रांसफ़र करने में, एग्रीकल्चर में जो गुर्बत है उसकी कमी में, और जो इलीगल जो ड्रग जो होती है ट्रैफिक उसको रोकने में मदद करेंगे। ये 15 MOUs वो साइन हुए। उसके बाद जब PM ने, जो इमरान खान ने जब दोबारा से विज़िट किया चाइना में, तो वहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ जिसके बीच में 16 बिलियन इंक्रीज़ किया गया CPEC के जितने भी प्रोजेक्ट्स के। उसके अंदर 3rd विज़िट जो था इमरान खान का चाइना का, उसमें जो चाइनीज़ जो PM हैं उन्होंने ये प्रॉमिस किया पाकिस्तान के साथ कि हम कश्मीर की आवाज़ हर फोरम में पाकिस्तान के साथ उठाएंगे, पाकिस्तान का साथ देंगे, और जितने भी मसाइल हैं पाकिस्तान को उस पर हम पाकिस्तान की हर सतह पे पाकिस्तान की मदद करेंगे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। पॉइंट नंबर 3 ये है कि जो प्रिंस विलियम है वो और उनकी जो वाइफ हैं केट, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में जो दोस्ती है वो मज़ीद बेहतर हुई, और जो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया तक गया हो, जिसकी वजह से टूरिज़म में पाकिस्तान को बहुत मदद मिली। और आपको पता है कि दुनिया की जितनी भी टूरिज़म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान को फेवरेट जो मुल्क है वो करार दिया कि आप वहाँ पे जाके अपनी जो छुट्टियाँ हैं वो गुजार सकते हैं। नंबर 4 ये है कि जो सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उन्होंने 2019 में पाकिस्तान का दौरा किया। खालिद बिन मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसके बीच में उन्होंने 20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की, जिसमें पेट्रोल केमिकल थे, एनर्जी सेक्टर्स में, और स्पोर्ट्स के बीच में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। इसी तरह से उन्होंने 4 बिलियंस के जो पेट्रोल से और ऑयल के जो प्लांट्स हैं, जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी उन्होंने लगाए, और वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान को एक मैसेज दिया कि मैं आपका एम्बेसडर हूँ सऊदी अरब में। एक बहुत बड़ी बात थी। उसके अलावा इमरान खान ने रिक्वेस्ट की प्रिंस से कि आप जो हमारे जो हाजी हैं जो वहाँ पे जाते हैं, उनको वहाँ पे जो कुछ क्लियरेंस करनी पड़ती है, अगर वो पाकिस्तान से ही करके जाएँ तो उनको बहुत मदद मिल सकती है। तो वो भी पाकिस्तान की बात सुनी गई और पाकिस्तान की बात मानी गई। और उसके अलावा इमरान खान ने रिक्वेस्ट की कि हमारे जो वहाँ पे कैदी हैं उनको रिलीफ दिया जाए। और फिर 2020 के में 2080 तकरीबन 2080 जो कैदी थे वो पाकिस्तान के छोड़े गए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने ऑफ़र किया सऊदी अरब और ईरान को कि मैं आप मिडल मैन बनने के तैयार हूँ, इराक़ में जो एक टेंशन चल रही है उसको ख़त्म करने के लिए मैं अपना किरदार अदा कर सकता हूँ, जिसके ऊपर वो माना भी गया और काफ़ी हद तक एक पेशरफ्त भी हुई उसके ऊपर। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 ये है कि जो पाकिस्तान का जो किरदार था तालिबान और US
جو امریکہ ہے اس کے درمیان جتنی بھی ٹینشن ہے اس کو ختم کرنے میں جو پاکستان کا جو کردار تھا اس کو عالمی دنیا نے مانا، پاکستان کے کردار کو اپریشیٹ کیا گیا، جس طرح سے پاکستان نے مدد کی طالبان کی اور امریکہ کو ایک ٹیبل پہ لے کے آنے کی، اور جس کی وجہ سے جو انڈیا ہے اس کو بہت زیادہ جو اس وقت پریشانی ہے کہ پاکستان کے جو لنک ہے افغانستان سے اور امریکہ سے کافی کلوز ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی وجہ سے جو طالبان ہے وہ ٹیبل ٹاک کر رہے ہیں اور جو امریکہ ہے وہ بھی ٹیبل ٹاک کر رہا ہے، اور صرف یہ ہماری موجودہ حکومت اور عمران خان کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد ٹرمپ نے جو پوائنٹ نمبر 6 ہے، ٹرمپ نے آفر کی میڈیٹر بننے کی، مڈل مین بننے کی، کہ میں کشمیر کا ایشو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہوں اگر پاکستان اور امریکہ، پاکستان اور انڈیا اگر ایگری ہوتا ہے۔ پاکستان ایگری تھا لیکن انڈیا اس سے پھر پیچھے ہٹ گیا۔ اور 7واں بہت بڑا ایک اقدام یہ تھا، وہ یہ کہ جو کرتارپور بارڈر ہے، جو کوریڈور ہے اس کو اوپن کیا گیا۔ یہ بہت بڑی پیش رفت تھی جس کو جو سکھ، جو ہماری جو کمیونٹی ہے پوری دنیا میں، انہوں نے پاکستان کی اس قدم کو، عمران خان کی اس قدم کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے وہ پوری دنیا میں ایز اے پیس لوننگ کنٹری کے طور پر جانا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب اوپننگ ہوئی انڈیا سے بہت سارے وہاں سے بھی لوگ، جو فلم انڈسٹری کے لوگ بھی وہاں سے آئے، کچھ وہاں کے بہت بڑے نامی گرامی لوگ بھی وہاں پہ آئے، جس کی وجہ سے جو پاکستان کا جو امیج ہے پوری دنیا میں وہ بہت اچھا گیا۔ پوائنٹ نمبر 8، ملیشیا کے ساتھ پاکستان کی جو ٹریڈ کے ایگریمنٹ ہے، جس کی میں پام آئل ہو گیا، ایگریکلچر فوڈ ہو گیا، حلال فوڈ کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی ٹریڈنگ، اور اس کے علاوہ جو آٹومیٹک یا آٹو موبائل کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر پاکستان نے جو ایک معاہدہ ہے وہ کیا۔ اس حکومت کے دور میں ملیشیا کے ساتھ یہ بہت بڑا ایک ٹریڈ ایگریمنٹ ہے جس کا پاکستان کو فیوچر میں بہت زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ پوائنٹ نمبر 9، ترکی کی سپورٹ کشمیر کے لیے۔ ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہے اردوغان، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان کی سپورٹ کشمیر کے ایشو کے اوپر، ہم جدھر بھی پاکستان کہے گا ہم وہاں پہ پاکستان کے ساتھ ہیں، کشمیریوں کی آواز ہم اٹھائیں گے، کشمیریوں کی آواز بن کے ہم جو کشمیر کا جو ایشو ہے وہ سارٹ آؤٹ کریں گے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 11 کہ عمران خان نے ورلڈ اکنامک فورم کے اوپر ایک اسپیچ کی، جس کے بیچ میں انہوں نے پیس کا میسج دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی کنفلکٹس ہیں ان کا جو ملٹری سولوشن نہیں ہے، وہ ٹیبل ٹاک ہے، پیس اور اچھے طریقے سے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے جو پاکستان کا اور جو عمران خان کا جو موقف ہے اس کو پوری دنیا نے، انٹرنیشنل میڈیا نے اچھے طریقے سے اس کو مانا اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 12 کہ SCO کے جو سمٹ میں عمران خان کا پھر وہاں پہ ایک اسپیچ تھی جہاں پہ انہوں نے وومن کی امپاورمنٹ کے اوپر بات کی، وومن کے رائٹس کے اوپر بات کی، ان کے حقوق دینے کے اوپر بات کی، اسی طرح سے ٹورزم کے اوپر بات کی کہ ٹورزم کتنا ضروری ہے کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ضروری انہوں نے بات کی جس کے اوپر ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا گیا، وہ کلائمیٹ چینج تھا، اس کے اوپر انہوں نے کافی زور دیا۔ اور آپ کو ریسنٹلی جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ادارے ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں، انہوں نے عمران خان کو لیٹر بھی لکھا ہے اور ان کو اپریشیٹ بھی کیا ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے لے کے آئے، جو آپ نے پوری دنیا کے لیڈرز کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 13، کووڈ-19 جب ہوا پاکستان میں تو چائنا نے پاکستان کو 4 ملین کیش دیا، 390 وینٹیلیٹرز دیے، 3,30,000 ٹیسٹنگ کٹس پاکستان کو دی، 8,30,000 N95 ماسک پاکستان کو دیے، 5.8 ملین سرجیکل ماسک پاکستان کو دیے گئے، 42,000 جو پروٹیکٹیو جو سوٹس ہوتے ہیں وہ دیے گئے، اور 250 بیڈ کا جو ہاسپٹل ہے وہ چائنا کی طرف سے پاکستان کو لگایا گیا۔ یہ بھی ایک ریلیشن شپس کی وجہ سے، جو پاکستان کے جو چائنا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے یہ اس کی وجہ سے ہی پاکستان کو یہ کچھ ملا۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 14 جو میں نے آپ کو کہا تھا بہت ضروری ہے، جو بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 14 یہ ہے کہ US نے اناؤنس کیا مئی میں کہ پاکستان کا جو احساس پروگرام ہے اس کو پوری دنیا میں ریکگنائز کیا گیا کہ کس طرح سے جب کووڈ جو آؤٹ بریک تھا کورونا کا، اس کے دوران جس طرح سے پاکستان نے ایک احساس پروگرام بنایا، اور اس پروگرام کے تھرو پاکستان نے جتنے بھی غریب جو عوام تھی ان کو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پیسے دیے، اس کو پوری دنیا میں سراہایا گیا، اور اس کی بدولت US نے $5 ملین کنٹریبیوٹ کرنے کا اعلان کیا۔ یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 15 جو بہت ہی زبردست ہے، جس کے اوپر جو خان صاحب کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ یہ تھا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اسٹریٹجی۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن جب اسٹریٹجی کو خان صاحب نے کہا تو ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی، کیونکہ خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کی زندگیاں بھی ضروری ہیں لیکن زندگیوں کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی ضروری ہیں، اور اس طرح سے اسمارٹ لاک ڈاؤن جہاں پہ کورونا کے کیسز ہیں ہم وہاں پہ لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو پاکستان میں جو کیسز ہیں وہ بھی ہمیں کم نظر آ رہے ہیں، جو اموات ہیں وہ بھی کم آ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات پوری دنیا میں اس
جو اسٹریٹجی تھی اسموک لاک ڈاؤن کی اس کو سراہا جا رہا ہے، اور اب خان صاحب کا جو نام ہے پوری دنیا لے رہی ہے کہ یہ لیڈر نے کس طرح سے اسموک لاک ڈاؤن کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر عمل کیا، اور پاکستان دنیا کے ٹاپ 3 ممالک میں شامل ہے جہاں پہ جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ منیمم ہے، اور جو پاکستان سے اوپر جو 2 ممالک ہیں ان کی بھی اسٹریٹجی اسموک لاک ڈاؤن ہی تھی. سو یہ کچھ 15 پوائنٹس تھے جو اس حکومت کے اچھے کام تھے وہ میں نے آپ تک رکھے ہیں. برے کام بھی ہیں وہ بھی آپ کو پچھلی ویڈیوز آپ اگر آپ میرے دیکھنے والے ہیں، میں نے بہت ساری ویڈیوز میں ان کی بات کی ہے، لیکن یہ اچھی چیز کو بھی حکومت کا ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے، اس کو بھی آپ کے سامنے لے کے آنا چاہیے. آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میرا جو یوٹیوب کا جو چینل ہے عوامی ریویو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور آپ کی نظر میں بھی اگر کوئی پوائنٹ ہے جو میں نے مس کر دیا ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی پوائنٹ ایکسٹرا ہے جو آپ انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز وہ آپ کمنٹ کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد. حسنین دران چودھری کو دیجیے اجازت.